اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ کنڈوں کی نیاز کے لیے پڑھوائی جاتی ہے۔ 7واں معجزہ۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا، لیکن فقر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بیچ سکا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولائے کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مع چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے۔ پھر اپنے اصحاب کی متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بصدق دل سوا سیر میدے کی پوریاں اگر مقدر ہو تو شیریں پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسی وقت اس نے بصدق دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب الارشاد امام عالی مقام نظر پیش کی۔ اب ذرا ادھر لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھانے لگا تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت تو بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصہ میں دفینہ کا ایک بڑا حصہ نکال لیا اور پھر سامان سفر تیار کر کے بڑے کر و فر کے ساتھ عازم وطن ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام کی ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتائے تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر اور صدق دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقررہ پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانے پر چڑھی، اس کو کچھ دور پر ایک عالیشان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھیں۔ اس نے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال پیشتر حضور کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔
لکھنارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر نامدار وزیر اعظم پر مصیبت ناگہانی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چغلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے، اس نے شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں پناہ اسے طلب فرمائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے اثنائے راہ خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیے کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں۔ جس روز وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم ماتوبہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ماتوب نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے لکھنارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر محمول کیا۔ ماتوب وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق کے قول و حکم کو جھٹلایا، توبہ کرو اور معافی مانگو۔ امام عالی مقام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نذر امام کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ الصبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاریخ کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کی، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم ماتوبہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکھارے اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بصدق دل ایمان لے آیا اور ماتوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فائز کیا اور چغل خور وزیر کو معطوب کر کے شہر بدر کیا۔ یہ کہانی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جو کہ کنڈوں کی نیاز اس پہ پڑھی جاتی ہے، اور جس کو بھی کہانی کی ضرورت ہو تو وہ یہ ویڈیو دیکھے، سبسکرائب کرے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔